السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج سے آغاز کرتے ہیں اللہ کے انبیاء کے ذکر افضائل اور قصے کا، جو معلومات آج تک ہم تک پہنچ سکی اس کی روشنی میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدم علیہ السلام۔ قسط نمبر 1۔ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ ابن حبان۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں اور ابلیس سے کہا، میں کھنکھناتے ہوئے سیاہ اور سڑے ہوئے گارے سے ایک انسان بنانے والا ہوں۔ جب میں اسے ٹھیک طرح سے بنا کر مناسب شکل دے دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ الغرض اللہ نے پوری زمین سے ایک مٹھی مٹی لی۔ یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سانولا ہے، کوئی نرم ہے، کوئی سخت ہے، کوئی ناپاک ہے اور کوئی پاک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کے خلاصے سے گارا تیار کیا۔ جب گارا سیاہ اور بدبودار ہو گیا اور اس سے کھن کھن کی آواز آنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا۔ پھر اللہ نے پتلے کو کچھ عرصے کے لیے ویسے ہی چھوڑ دیا۔ جب ابلیس نے اسے دیکھا تو اس کے گرد چکر لگانے لگا اور اس کو بغور دیکھتا رہا۔ اس نے دیکھا کہ پتلا اندر سے خالی ہے تو وہ سمجھ گیا کہ آدم اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن عصر کے بعد اس پتلے کو زندہ انسان بن جانے کا حکم دیا۔ حکم سنتے ہی وہ پتلا زندہ انسان بن گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کے جسم میں روح پھونکی تو انہیں چھینک آئی۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے الحمدللہ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، جاؤ ان فرشتوں کو سلام کرو اور سنو وہ کیا کہتے ہیں، جو کچھ وہ کہیں وہی تمہارا اور تمہاری ذریت کا سلام ہوگا۔ آدم علیہ السلام ان کے پاس گئے اور ان سے کہا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا تو تمام فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے، لیکن ابلیس نے تکبر کیا اور سجدہ کرنے سے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ ابلیس کی حقیقت۔ ابلیس جنات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الابلیس کان من الجن، مگر ابلیس جنات میں سے تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ابلیس آگ سے پیدا ہوا اور فرشتے نور سے پیدا ہوئے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ابلیس کی اولاد ہے، جبکہ فرشتوں میں تناسل کا سلسلہ نہیں ہے۔ اسی طرح ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تکبر کیا، جبکہ ملائکے اللہ تعالیٰ کے ایسے مکرم بندے ہیں کہ اللہ کے احکام کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اگر یہ کہا جائے کہ شیطان جب فرشتوں میں نہیں تو اسے سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ جواب یہ ہے کہ اسے اپنے علم، اجتہاد اور عبادت کی وجہ سے آسمان میں ایک بلند مقام حاصل تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر مسح کیا۔ مسح کرتے ہی ہر روح جو ان کی اولاد میں قیامت تک پیدا ہونے والی تھی نکل پڑی۔ پھر ان روحوں کو آدم کے سامنے پیش کیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تمہاری اولاد ہیں۔ آدم علیہ السلام نے ان میں سے ایک شخص کو دیکھا، ان کو اس کی آنکھوں کے درمیان جو نور تھا وہ بہت پسند آیا۔ کہنے لگے، اے میرے رب، یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تمہاری اولاد کی آخری جماعتوں میں ایک شخص ہے جس کا نام داؤد ہے۔ آدم نے پوچھا، اے میرے رب، تو نے اس کی عمر کتنی رکھی ہے؟ اللہ نے فرمایا 60 سال۔ آدم نے عرض کیا، اے میرے رب، میری عمر میں سے اس کی عمر میں 40 سال بڑھا دے۔
بس اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا اور اس پر گواہ بھی ٹھہرا دیا۔ پھر جب آدم کی عمر مکمل ہو گئی تو اللہ نے ان کی طرف ملک الموت کو بھیجا۔ تو آدم نے کہا، کیا میرے عمر سے ابھی 40 سال باقی نہیں ہیں؟ ملک الموت نے کہا، کیا آپ نے یہ 40 سال اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو ہبہ نہیں کیے تھے؟ آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا، لہٰذا آپ کی اولاد بھی انکاری ہے، اور آدم بھول گئے، لہٰذا آپ کی اولاد بھی نسیان کا شکار ہو گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے نکلنے والی اولاد سے میدان عرفات میں عہد لیا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق پیدا کرنی تھی ان کو آدم کے آگے چونٹیوں کی طرح پھیلا دیا، پھر ان سے بال مشافہ گفتگو فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم کی پسلی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا تاکہ آدم ان سے سکون حاصل کرے۔ پھر اللہ نے انہیں جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ آدم جمعہ کے دن جنت میں داخل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، تم اپنی بیوی کے ساتھ اس جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو خوب کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گے، اور یہ ابلیس تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، اس سے ہوشیار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکلوا دے، الغرض یہاں تم بڑے عیش و آرام سے رہو گے۔ آدم اور ان کی زوجہ جنت میں بڑے آرام سے رہ رہے تھے، لیکن ابلیس ان کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ اس نے آدم سے کہا، اے آدم، میں تمہیں ایسا درخت نہ بتاؤں کہ جس کو کھا کر تم کو ایسی سلطنت مل جائے جس میں کبھی ضعف نہ آنے پائے؟ اور ایک دن ان سے کہنے لگا، تمہارے رب نے جو تمہیں اس درخت سے منع کیا ہے صرف اس لیے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ اور ہمیشہ زندہ رہو، اور پھر قسم کھا کر کہا، میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے جو عہد آدم علیہ السلام سے لیا تھا، آدم اسے بھول گئے اور ابلیس نے بالآخر ان کو ورغلا ہی دیا۔ آدم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ سیدہ حوا نے پہلے درخت سے کھایا اور آدم علیہ السلام کو ترغیب دی، بالآخر دونوں نے درخت سے کھا لیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر حوا نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے خامند کے ساتھ خیانت نہ کرتی۔ درخت سے کھانا ہی تھا کہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ یہ دیکھ کر انہوں نے جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پکار کر فرمایا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے کھانے سے منع نہیں کیا تھا؟ اور میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ اس سے ہوشیار رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو طویل القامت پیدا کیا تھا، سر میں بال گھنے تھے۔ جب انہوں نے اس درخت سے کھا لیا تو ان کا لباس علیحدہ ہو گیا، ان کا سطر نظر آنے لگا۔ وہ بھاگے تو ایک درخت نے ان کے بال پکڑ لیے، وہ اس سے جھگڑنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، مجھ سے بھاگتے ہو؟ آدم نے عرض کیا، تجھ سے شرم آتی ہے اس نافرمانی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم یہاں سے اتر کر نیچے چلے جاؤ، اب تمہیں کچھ عرصے کے لیے زمین پر رہنا ہے اور وہیں فائدہ اٹھانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جمعہ ہی کے دن انہیں زمین پر اترنے کا حکم دیا اور اسی دن وہ زمین پر اتار دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا تعین نہیں کیا جس سے آدم کو منع کیا گیا تھا، اور تعین میں ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ضرور بیان فرما دیتا۔ اور قرآن کی تفسیر کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کے مبہم مقامات کا تعین اس وقت تک نہ کرے جب تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صریح حدیث نہ مل جائے۔ آدم علیہ السلام کتنی مدت جنت میں رہے اور ان کی اولاد جنت میں ہوئی یا نہیں، ان کے متعلق صحیح معلومات ثابت نہیں ہیں۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں شادی طریقہ۔ تاریخ میں نقل ہے کہ حوا کے ہاں ہر حمل سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ ایک حمل سے پیدا ہونے والا لڑکا دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی سے شادی کرتا تھا۔ اس جنت کی حقیقت جس میں آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی تھے، اس جنت سے مراد وہ جنت ہے جو آسمان میں ہے۔ حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ جنت کے قریب ہو جائیں گے تو آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کہیں گے، اے ہمارے باپ، ہمارے لیے جنت کو کھلوا دو۔ تو آدم علیہ السلام کہیں گے، تم کو اس جنت سے صرف تمہارے باپ کی غلطی نے نکالا تھا۔ آدم علیہ السلام کی توبہ۔ آدم علیہ السلام اپنی زوجہ کے ساتھ زمین پر آ گئے
اللہ تعالیٰ نے ان کو مندرجہ ذیل دعائیں کلمات سکھائیں: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ان دعائیں کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے روز ان کی توبہ قبول فرمائی۔ جب آدم علیہ السلام زمین پر رہنے لگے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عمدہ لباس کا انتظام فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو عزت و کرامت سے سرفراز فرمایا۔ بحر و بر میں ان کی نقل و حرکت کے لیے سواریاں مہیا کی، اور ان کے لیے پاکیزہ خانوں کا انتظام فرمایا، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر برتری عطا فرمائی۔ جاری ہے۔ اگلی دفعہ ذکر ہو آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا قصہ، اس کے بعد کا قصہ ساتھ ہے، اس لیے پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔